سے فیض یاب ہوں گے۔ سورۃ نجم یہ وہ صورت ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پہ جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور بہت سارے شکوک و شبہات معراج کے بارے میں لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان باتوں کا ذکر کروں گی، اس کا پس منظر بیان کروں گی سفر معراج کا۔ اس کے بعد ہم سورۃ نجم کو شروع کریں گے، کیونکہ سورۃ نجم کو آپ سمجھ ہی تب پائیں گے جب آپ اس کا پس منظر آپ سارا سمجھ لیں گے۔ پس منظر بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے پہلی جو سورت تھی وہ پڑھی تھی سورۃ طور، اور اس کے ساتھ ہی سورت جو ہے اس کا نام ہے نجم۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آیت ہوتی ہے تو اس سے اگلی آیت کا ریلیونس پچھلی آیت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ریلیشن بن رہا ہوتا ہے، ریلیونس بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے قائد شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری مدح علی فرماتے ہیں کہ اس پچھلی صورت کا اگلی صورت کے ساتھ ربط ہے، اسے کہتے ہیں ربط بین السورہ۔ ایک ہوتا ہے ربط بین الآیات، یعنی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط، ریلیونس، اور بعض اوقات ہوتا ہے ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط، اسے کہتے ہیں ربط بین السورہ۔ یہاں پہ پچھلی صورت کا نام ہے طور اور اگلی صورت کا نام ہے نجم۔ اس دونوں صورتوں کے درمیان کیا ربط ہے؟ یہ ربط قبلہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، اور وہی ربط میں آپ کو بھی واضح کر دیتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت کا نام ہے سورۃ طور۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کو اللہ پاک نے چنا اور اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، یعنی پہاڑ کو اپنی نور کی جلوہ گاہ بنایا، کہ اپنا تجلی اس پہاڑ پہ فرمائی۔ اس تجلی سے ہی پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ طور جو ہے وہ تجلی گاہ بنا اللہ کے جلوہ حق کی۔ سورۃ نجم وہ صورت ہے، نجم وہ صورت ہے جس میں اللہ پاک نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور کی جلوہ گاہ بنایا، اپنا جلوہ حق آپ کے قلب پر فرمایا، اور اس نور حق کو دیکھ کر جس نور حق کی تجلی سے پہاڑ جل گیا تھا، کتنا بڑا پہاڑ پتھروں کا، وہ جل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے مقرب بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے مقرب نبی ہیں، اللہ پاک کے کتنے محبوب نبی ہیں، اور وہ اس تجلی کو دیکھ کے اللہ پاک کے نور حق کا عکس دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن سورۃ نجم میں اللہ پاک نے جب اپنا جلوہ گاہ بنایا، آپ کے قلب اطہر کو، یعنی دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور حق کی جلوہ گاہ بنایا، اس نور حق کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تکتی رہیں، نہ جھکیں، نہ تھکیں، نہ کسی اور طرف مائل ہوئیں۔ یہی لفظ انشاءاللہ آپ سورۃ نجم میں پڑھیں گے جو میں بول رہی ہوں، کہ آپ کی آنکھیں نہ جھکیں، نہ تھکیں، نہ کسی اور طرف مائل ہوئیں، بلکہ اسی جلوہ حق کو تکتی رہیں۔ اور ان آنکھوں نے جو دیکھا اس رات، قلب نے اسے جھٹلایا نہیں، قلب نے کہا ہاں یہی حق ہے، یہی حق ہے جو آپ نے آج رات دیکھا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دیکھ لیا؟ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی یہ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے نظر نہ آنے کا انکار نہیں فرمایا تھا، فرمایا تھا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی کوئی تو ایسا ہوگا، کوئی تو ایسا میرا محبوب آئے گا
جو میرا نظارہ کر سکے گا، جس کی آنکھیں مجھے دیکھ سکیں گی، تو اپنے دیکھنے کا انکار نہیں فرمایا تھا. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم والیوم نمبر 1 اور نمبر ہے حدیث کا 436. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، دل سے دیکھا. اور حدیث کے الفاظ ہیں رآہ بقلبہ، دل کی آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک کو اس رات. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حل رأیت ربک، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اس رات اللہ رب العزت کو دیکھا تھا؟ یہ سوال کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے. قال نور انی آراہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا اور اسے نور ہی نور دیکھا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا وہ نور ہی نور تھا. تو اللہ پاک کو احاطہ اللہ پاک کا کوئی نہیں کر سکتا. دیکھنا اور چیز ہوتا ہے اور احاطے میں آ جانا، کسی چیز کو احاطے میں لے لینا، یہ اور چیز ہے. اب ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ خواب تھا؟ یہ جو سفر معراج تھا، بعض لوگوں نے یہ بھی گھڑ لیا بعد کے ادوار میں کہ یہ تو محض ایک خواب تھا. کیا یہ خواب تھا؟ نہیں، یہ خواب نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ حقیقت کی دنیا میں رہ کے سفر معراج پر گئے. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو اللہ کے ولیوں نے بھی دیکھا ہوگا. اللہ کے ولی یہ خواب دیکھتے ہیں، وہ جنت دیکھتے ہیں اللہ کے ولی، حوروں کو دیکھتے ہیں اللہ کے ولی، آسمان کو دیکھتے ہیں، سورج چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ کے ولی تو بہت کچھ دیکھتے ہیں. اور اللہ کے ولیوں نے بھی نظارہ کیا ہوگا جنت کا، حوروں کا بھی. کافروں کا اعتراض کیا تھا؟ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ کر رہے تھے کہ میں حقیقت میں گیا سفر معراج پہ اور رات کے تھوڑے سے حصے میں 7ویں آسمان تک میں گیا اور میں واپس بھی آ گیا. وہ یہ اعتراض کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے. خواب پہ اعتراض کافروں کا نہیں تھا. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب کا دعویٰ کوئی بھی کر دے میں نے خواب میں دیکھا، تو کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ خواب میں کیسے دیکھا آپ نے؟ خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے بندہ. تو اعتراض کیا تھا کہ حقیقت میں یہ کام کیسے ممکن ہوا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج جسد اقدس کے ساتھ تھا اور حقیقت میں تھا، یہ محض خواب نہیں تھا. یہ لوگوں نے گھڑ لیا کہ یہ خواب تھا. دوسرا ایک اور اعتراض، میں پہلے اعتراض دیکھوں گی پھر ہم سورۃ نجم کو انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ ہم سارے سورۃ نجم کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض نے کہا کہ یہ سفر معراج مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک فقط اتنا ہی سفر تھا. کچھ لوگ سفر معراج کو مانتے ہیں اور مان کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ زمینی سیر تھی بس، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی تھی. وہ انہوں نے کیسے اخذ کیا؟ وہ انہوں نے اخذ کیا پارہ نمبر 15 جب شروع ہوتا ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سیر اتنی ہی تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھی، اوپر سیر پہ جانا 7ویں آسمان تک کچھ لوگ یہ نہیں مانتے. اب ایک میرا سب سے سوال ہے کہ سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت سیر کروا رہا ہے. سیر پہ جانے والا کون ہے؟ سیر پہ جانے والا اللہ پاک کا اپنا محبوب نبی ہے، محبوب مکرم ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ پاک اپنے محبوب کو سیر بھی ہمیں نہیں کروا رہا، اللہ پاک اپنے محبوب نبی کو سیر کروا رہا. وہ نبی جن کا رتبہ 1,24,000 انبیاء کے تاجور ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار انبیاء ہیں.
سیر ان کو اللہ پاک کروا رہا ہے. سیر کروانے والا پوری دنیا کا مالک ہے، حاکم ہے پوری دنیا کا، رب ہے ساری دنیا کا، پروردگار ہے ساری دنیا کا. سیر وہ کروا رہا ہے. اور سیر زمینی ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر صرف اتنی ہو. کمال بات ہے بھائی. اعتراض کرنے والوں کی عقل پہ آپ قربان جائیں کہ سیر صرف زمینی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے. ہمارے حلق کے پاس اللہ موجود ہے، شاہ رگ کے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا عرش 7ویں آسمان پر ہے، اور اللہ پاک کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے سیر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی کروانی تھی. سیر وہاں کی کرواتے ہیں جہاں کوئی رہتا ہوتا ہے. جس دیس میں کوئی رہتا ہے نا، سیر اس دیس کی ہوتی ہے. فرض کریں کوئی ہم میں سے لوگوں میں سے کوئی مری رہتا ہو، بوربن کی پہاڑیاں وہاں پہ ہوں، اور وہ کسی کو کہے کہ آؤ سیر کرو، میں تمہیں سیر کے لیے بلاتا ہوں، تو کیا کہے گا وہ؟ آؤ تمہیں سیالکوٹ کی سیر کرواتا ہوں. چھوٹا سا سوال ہے. عقل کام جس کی کرتی ہیں وہ اس بات پہ توجہ دے، تھوڑی سی کنسنٹریٹ کریں کہ اگر کوئی سیر کے لیے بلائے کسی کو، خود اس کا ٹھکانہ مری میں ہے، مری کی پہاڑیوں کو وہ انجوائے کر رہا ہے، وہاں کے وہ نظارے ہیں، بوربن کی پہاڑیاں ہیں، اور وہ کسی دوست کو بلائے، کہے آؤ بھائی میں سیر کرواتا ہوں تمہیں، سیالکوٹ آ جاؤ، نہیں گجرات آ جاؤ بھائی، گجرات کی سیر کرواتا ہوں، چلو بھکھاریاں کی سیر کروا دیتا ہوں، کینٹ دکھا دیتا ہوں. نہیں، کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس دیس میں وہ رہتا ہے، سیر اپنے وطن کی کرواتے ہیں کسی کو بلا کے کہ آؤ میرا وطن دیکھو آ کے، جس وطن میں میں رہتا ہوں وہ وطن تمہیں آج دکھاتا ہوں. اب یہ سیر ہوئی کیسے؟ 7ویں آسمان، اور 7ویں آسمانوں سے بھی پار عالم لامقام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، جہاں کوئی مخلوق تھی ہی نہیں. عالم خلق سے بھی اونچے چلے گئے، جہاں ملائکہ کی حد بھی ختم ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام وہاں چلے گئے. یہ ہوا کیسے ممکن؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ ایسے ہو گیا. اللہ پاک نے 15ویں پارے کے شروع میں فرما دیا، وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، نہ کر سکنے سے وہ پاک ہے. سیر تو اس نے کروائی ہے. اب دعویٰ سیر کا کون کر رہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیر پر گیا. اللہ پاک نے خود دعویٰ کیا کہ میں سیر پر لے گیا، میں سیر پر لے گیا. یا اس بات کو غور سے آپ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں اس کو سمجھیں اس آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. تو سیر کروانے والا کون؟ پاک وہ ذات پاک ہے، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، نہ کر سکنے سے پاک. بھئی تم نہیں کر سکتے ہو، تم کمزور ہو، میں تو رب ہوں نا، میں کر سکتا ہوں، میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، میں نے سیر کروائی ہے. تو جس نے اعتراض کرنا ہو پھر اللہ پاک پہ اعتراض کریں، کہیں کہ اللہ نے سیر کیسے کروا لی؟ اللہ کن فیکون کا مالک ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا تو کام ہو جاتا ہے. تو سیر کروانے والا رب ہے، وہ جانے لے جان والا اور جانے جان والا. اللہ لے گیا، وہ رب جانے وہ کیسے لے گیا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ زمین و آسمان اس نے ساتوں بنا دیے، اس نے اتنی دنیا تخلیق کر دی، دنیا پوری اس کی مٹھی کے اندر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے پوری دنیا میری مٹھی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ اللہ پاک سفر معراج پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گیا. اعتراض کس چیز کا؟ حیرت کس چیز پہ؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات، معراج کے معنی ہیں عروج کے، عروج بلندی، رفت، کلائمیکس. کون سا کلائمیکس؟ اتنی بلندی جہاں بلندی کو کوئی حد نہ رہے، اسے کہتے ہیں معراج. یہ عروج سے لفظ نکلا. اور اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب کو وہ عروج ملا، وہ رفت ملی، وہ بلندی ملی کہ کسی بشر کو، کسی نبی کو نہ اس سے پہلے ملی تھی، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے.
اوتھے خیالاں دی کی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے واللہ۔ کسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ کعبہ قوسین پر بلائے، جس سے اللہ تعالیٰ کعبہ قوسین پر بلائے، اس کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کوئی ناپ نہیں سکتا، کوئی میئر نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ کیوں کہ جسے اللہ پاک خود اپنے پاس بلائے، ساتویں آسمان کے پار عالم لا مقام کعبہ قوسین پر بلائے، کوئی آپ کی رفت، آپ کی بلندی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اب ہم سورۃ نجم کو شروع کریں گے تاکہ اب ہم اس کو سمجھ سکیں گے کہ سورۃ نجم میں واقعہ معراج کا بیان کس طرح سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ واو شروع میں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم۔ والنجم قسم ہے روشن ستارے کی۔ روشن ستارہ کون سا؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں نجم سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرمایا والنجم، قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا ہوا، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا بھی، اور ہوا کا معنی نیچے آنا، دونوں معنی ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم، ما نہیں، ضل راہ نہیں بھولے، ضال کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر گئے اور نیچے آئے، تو جب وہ اوپر گئے، ما ضل راہ نہیں بھولے، صاحبکم تمہارے صاحب، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے اور اپنی صحبت سے نواز کے تمہیں صحابی بنانے والے، نہ راہ بھولے، وما غوا، اور نہ ہی راہ بھٹکے۔ یہ صاحبکم جو ہے نا، یہ صاحبکم کا مطلب ہے، شیخ الاسلام نے پہلی بار یہ ترجمہ کیا ہے، اس سے پہلے یہ ترجمہ نہیں ہوا۔ صاحب تو سب نے ترجمہ کیا، لیکن تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یہ ترجمہ شیخ الاسلام نے پہلی بار کیا کہ اپنی صحبت سے نواز کے تمہیں صحابی بنایا، وہ نہ کبھی راہ سے بھولے اس رات، نہ بھٹکے۔ اب یہ صاحبکم کا معنی ہے اپنے فیض سے صحابی بنانے والے۔ تو صحابی کیسے وہ بنے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو رہا وہ صحابی ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام نے بے شمار کام کیے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، جہاد کرتے رہے، قرآن پاک پڑھتے رہے، مجاہد رہے، اللہ کی راہ میں جانیں دیتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ان کا کوئی نام نہیں رکھا۔ اور کیا نام رکھا؟ صحابی۔ کیوں کہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے صحابی بنا دیا، تو اسی صحبت کے اثر سے جو صحابی بنے، ان کا نام اللہ پاک نے صحابی رکھ دیا، ان کو کوئی اور ٹائٹل نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاحبکم، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، نہ اس رات راہ بھولے نہ راہ بھٹکے، بلکہ سیدھے اوپر چلے گئے بغیر کسی سے رستہ پوچھے۔ وما ینطق عن الہوا، وما اور نہیں، ینطق نطق من کلام کرنا، اور وہ تو بات ہی نہیں کرتے، کلام ہی نہیں کرتے، عن الہوا، ہوا من خواہش، اور وہ اپنی خواہش سے تو کلام ہی نہیں کرتے۔ یعنی میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے۔ ان کے جب بھی لب ہلتے ہیں تو پیچھے امر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا امر ہوتا ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے۔ ان ہوا
الا وحی یوحا، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے، الا وحی، جو وحی کیا جاتا ہے، یوحا، آپ کی طرف، جو وحی کیا جاتی ہے بات وہی میرا محبوب اپنی زبان سے بولتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ اللہ پاک کلام فرماتا ہے، صلاۃ والسلام کی زبان پہ اللہ پاک کلام فرماتا ہے۔ میرے آقا اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، آپ جب بھی لب کھولتے ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں تو اللہ پاک کا وہ امر ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی وحی ہوتی ہے، پیچھے رب کا امر ہوتا ہے، آگے زبان اقدس میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، علمہ، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا، علمہ، آپ کو سکھایا، براہ راست، شدید القوا، شدید قوت والے نے، یعنی بڑے قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے آپ کو نوازا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کس نے سکھایا؟ شدید القوا، بڑے قوت والے، طاقت والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی دنیا کے استاد سے علم نہیں سیکھا۔ کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے کسی استاد سے سیکھ لیتے تو استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا اور سیکھنے والے کا مرتبہ چھوٹا ہوتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس پوری کائنات انسانی میں، اس بشری مخلوق میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی فرد نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں رب کے بعد جو درجہ ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اس لیے آپ کو علم کس نے سکھایا؟ براہ راست اللہ نے سکھایا، جو بڑی قوت والا ہے۔ اور جس کے سکھانے والا رب ہو، کیا اس کے علم میں کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ لوگ آپ کے علم کے بارے میں کلام کرتے ہیں نا کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ کو یہ علم نہیں تھا، آپ کو وہ علم نہیں تھا۔ ایک دنیا کا استاد، اس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دے، اپنے سیکھنے والے طالب علموں کو دے دے۔ واحد دو رشتے ہیں جو کنجوسی نہیں کرتے، پیرنٹس اپنے بچوں سے کنجوسی نہیں کرتے اور استاد اپنے شاگردوں سے کنجوسی علم دینے میں نہیں کرتا۔ تو جس کو سکھانے والا رب خود ہو، کیا اس نے علم سکھانے میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ بے شک کوئی کمی اللہ پاک نے علم دینے میں نہیں چھوڑی۔ تو اللہ پاک نے براہ راست آپ کو علم کامل سے نوازا۔ ذو مرہ، ذو والا، مرہ حسن مطلق والا، وہ جو حسن مطلق ہے، فاستوا، جب اس نے اپنے جلوہ حسن کو ظہور کا ارادہ فرمایا، اس نے جب اپنے حسن کو ظاہر کرنا چاہا، حسن کا ظہور کا ارادہ فرمایا، یہ آگے اب شروع ہو گیا معراج کا واقعہ اوپر جانے کا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَهُوَ، اور وہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کی بالافق الاعلی، افق اعلیٰ پر تھے۔ افق اعلیٰ کون سا ہے؟ ایک افق یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان کا کنارہ جو نظر آتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں۔ تو افق الاعلیٰ کون سا ہوا؟ سب سے اوپر والا کنارہ، یعنی ساری آسمانوں کے جو اوپر کنارہ تھا، افق الاعلیٰ تھا، اس کنارے پر اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور یہ جو یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے اس رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم خلق، جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے، مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس رات اس کنارے پر تھے۔ تو مخلوق کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ جہاں ملائکہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ملائکہ کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس رات اس کنارے پر عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ثم، پھر، دنا، رب العزت اپنے محبوب حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا۔ دنا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، فتدلی، تدلی کا معنی ہوتا ہے اور قریب ہونا، پھر اللہ رب العزت اور قریب ہوا۔
یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب نیچے سے اوپر گئے ہیں تو ویلکم کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ویلکم کرنے کے لیے اللہ رب العزت قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے، شیخ الاسلام نے جو اس کی شرح کی ہوئی ہے کہ یہ معنی کہ اللہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، یہ معنی امام بخاری نے بھی کیے۔ حضرت انس بن مالک سے اپنی جامع صحیح میں یہی روایت کیا ہے کہ اللہ قریب ہوا پھر اللہ اور قریب ہوا، اور یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس نے کیے، امام حسن بصری نے کیے، امام جعفر الصادق، محمد بن کعب القرظی التابعی اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا قول بھی یہی ہے کہ اللہ قریب ہوا پھر اور اللہ قریب ہوا۔ اب کتنے دونوں قریب ہوئے؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، قَابَ کہتے ہیں فاصلہ، قوسین دو کوسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف دو کوس کہتے ہیں کمان کو، جس کے اندر تیر ڈالا جاتا ہے۔ اگر کسی نے آپ میں سے دیکھی ہو تو وہ جو کوس ہے اسے آدھا دائرہ بنتا ہے، یعنی ہاف سرکل، آدھا دائرہ بنتا ہے کوس سے۔ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دونوں کے درمیان، جلوہ حق میں اور حبیب مکرم میں دو کمان، ایک کمان ادھر تھی یعنی آدھا دائرہ ادھر تھا اور ایک آدھا دائرہ ادھر تھا، اتنا فاصلہ دونوں کے درمیان رہ گیا۔ کیا فاصلہ ہی رہا؟ فرمایا او ادنا، او یا ادنا، اس سے بھی فاصلہ کم ہو گیا، یعنی وہ جو دو کوسوں کا فاصلہ تھا، دو کمانوں کا فاصلہ تھا، وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی کم ہو گیا۔ پھر اس قرب خاص کے لمحوں میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فَأَوْحَا پس اللہ پاک نے وحی فرمائی اس خاص مقام میں قرب اور وصال پر، عبدہ اپنے بندہ خاص پر، ما اوحا اپنے بندہ خاص پر وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی، ما اوحا جو بھی وحی فرمائی۔ اب یہ جو وحی فرمائی اس قرب وصال کے مقام پر، وہ اللہ پاک نے ہمیں نہیں بتائی وہ کیا بات تھی، وہ اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کلام فرمایا، وہ محبت کی کیا خاص باتیں ہوئی محب میں اور محبوب میں کیا بات ہوئی۔ فرمایا جو بھی وحی فرمائی، بھئی تمہیں کیا غرض ہے اسے جاننے سے، میں نے جو بھی وحی فرمائی، جو بھی بات کی وہ بات کی بس۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اپنے بندہ خاص کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ اب یہاں ایک خاص بات ہے، فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندہ خاص کی طرف وحی فرمائی، یعنی اتنے قرب میں جا کے بھی جو رشتہ تھا اللہ پاک کا آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ، وہ اللہ رب ہے، مالک ہے، اور آپ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی فرمائی، یعنی یہ رشتہ عبدیت برقرار رہا۔ کوئی کہے کہ عبدیت کا رشتہ ٹوٹ گیا اتنے قرب میں جا کے، نہیں، رب رب رہا، مالک مالک رہا، خالق خالق رہا، اور جو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام گئے تھے سیر پہ وہ عبد ہی رہے، وہ بندے ہی رہے، اپنی عبدیت پر رہے، اللہ معبود رہا اور آپ عبد رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے خاص مقام پہ بھی جا کے یہی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ پاک نے اپنے بندہ خاص پر، یعنی بندگی کا لفظ، بندے کا لفظ اللہ پاک نے یہاں پہ استعمال فرمایا۔ کوئی کہے کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا عبدیت کا، نہیں بھئی، وہ معبود ہی رہا اور میرے آقا عبد ہی رہے۔ عبد اور معبود کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ توڑیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اپنے عبد کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رعا، ما کذب نہیں جھٹلایا، فؤاد آپ کے دل نے، ما رعا، رعا کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لینا، جو اس رات ان آنکھوں نے دیکھا دل نے نہیں جھٹلایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات، میں نے مفسرین کو پڑھا، پیر کرم شاہ صاحب کو بھی پڑھا، ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، مفسرین نے لکھا کہ اس رات آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اوپر جا کے تو جبرائیل امین کو دیکھا،
بھئی حق ہے، ساروں کی تفسیریں حق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، لیکن ایک بات سب ذہن میں رکھیں کہ کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کا جھولا جھلانے کے لیے بھی جبرائیل امین آتے تھے، فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے، کیا سفر معراج پہ جب اللہ پاک نے سیر کروائی، اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے سبحان اللہ ضیا سرا بعبدہ، میں نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، تو اللہ پاک نے جب سیر کروائی تو 7ویں آسمان پہ اس جبرائیل امین کو آپ دیکھنے گئے تھے۔ جبرائیل امین 23 سال مکہ کے، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ پاک ہجرت کے، وہ 23 سال جو آیات لے کے وحی لے کے اترتے رہے، جبرائیل امین ہی تو تھے، وہ تو ہر روز آتے تھے وحی لے کے، تو ان کو دیکھنے جانے کے لیے افق الاعلی، افق اعلیٰ پہ جانے کے، عالم حلق کی انتہا پر جانے کے، 7ویں آسمان پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نجم آیت نمبر 12 آیت ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے افتمارونہ، کیا تم شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو اس بات پہ، اعلی ما یارا، اعلیٰ اس پر ما جو کچھ یارا، اس رات انہوں نے جو کچھ دیکھا، یعنی رب کا جو نظارہ کیا، تم اس پہ جھگڑتے ہو، اس پہ شک کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ اور بے شک رَآهُ انہوں نے دیکھا، نزلتاً اترتے ہوئے بھی، اخرا دوسری بار، تم تو ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، انہوں نے تو اس رات 2 بار دیکھا۔ ایک بار کب دیکھا؟ نزلتاً جب واپس آ رہے تھے، نزول فرما رہے تھے، واپسی کا سفر شروع تھا، جیسے واپس جاتے جاتے مہمان جا رہے ہوتے ہیں تو مڑ کے پھر پیچھے گھر والوں کو دیکھتے ہیں نا ایک نظر، تو مڑ کے دیکھا دوسری بار، عند سدرۃ المنتہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سدرۃ المنتہی کے پاس جا کے دیکھا۔ اب یہ عرفان القرآن میں ہم اس کو جو نمبر 1 آپ نے حاشیہ دیا ہوا ہے کہ تم تو ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، تو اس رات انہوں نے تو دوسری بار بھی دیکھا۔ اخرا کا مطلب ہوتا ہے دوسری مرتبہ۔ اب یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کیے، ابو ذر غفاری نے کیے، حضرت اکرمہ التابعی نے کیے، امام حسن بصری التابعی نے کیے، محمد بن کعب القرظی التابعی، ابو العالیہ الریاحی التابعی، عطا بن ابی رباح التابعی، کعب الاحبار التابعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حسن عشری اور دیگر ائمہ کے اقوال بھی یہی ہیں۔ یہ شیخ الاسلام نے اپنے قرآن پاک کی ایک حاشیہ دے کے، اگر آپ سائڈ پہ جن کے پاس عرفان القرآن ہے تو آپ نے پوری ڈیٹیل دے دی ہے کہ ان تمام ائمہ تفسیر نے، مفسرین نے، صحابین نے، تابعین نے، انہوں نے یہی معنی کیے ہیں کہ آپ نے دوسری مرتبہ بھی جلوہ حق کو دیکھا، یعنی 2 بار دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ الرحمن الرحیم، سورۃ نجم آیت نمبر 15۔ نیٹ ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا بریک بیچ میں آ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندہا اس کے پاس ہی جنت المأوا، جنت المأوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ یغشی جب کہ ڈھانپ رہی تھیں، سدرۃ سدرہ کو، ما یغشی جو اس پر سایہ فگن تھیں، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہی کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں۔ ما زاغ البصر وما طغی، یہ لفظ ہے جو اکثر لوگوں نے اپنی نعت کے اندر لگایا ہوا ہے کہ ما زاغ دے ڈورے نے۔ ما زاغ البصر، آپ کی بصارت، آپ کی آنکھیں کسی اور طرف مائل نہیں ہوئیں، وما طغی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھیں، یعنی جب جلوہ حق کو دیکھا تو آپ کی نگاہیں کسی اور طرف مائل نہیں ہوئیں اور نہ ہی حد سے آگے بڑھیں، بلکہ جس کو تکنا تھا، جس نور حق کو، اسی پر جمی رہیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک رأى دیکھا، من آیاتی
نشانیاں دیکھیں، ربی ہی اپنے رب کی کبرا بڑی بڑی۔ اس رات آپ نے شب معراج کی رات اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ وہ کیا نشانیاں تھیں؟ بے شمار سی چیزیں ہیں، لیکن میں ایک دو کا بس ذکر کرتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جنت کو بھی دیکھا، اور اس رات شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو بھی دیکھا۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور باب کا نام ہے باب الجنہ، اور حدیث کا نمبر ہے 3241۔ آپ نے فرمایا میں نے اس رات جنت میں جھانک کر دیکھا، اور جب جنت میں دیکھا تو مجھے بہت زیادہ وہاں غریب لوگ نظر آئے، یعنی غریبوں کی کثرت جو تھی وہ جنت میں تھی۔ اور جب میں نے جھانک کر جہنم کو دیکھا تو مجھے جہنم میں زیادہ تر خواتین نظر آئیں، یعنی خواتین زیادہ تر جہنم میں نے دیکھی، اور جب میں نے جنت کو دیکھا تو غریبوں کی تعداد جنت میں زیادہ تھی۔ پھر اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ صحیح مسلم والیوم 1 اور نمبر ہے حدیث کا 431، باب سدرۃ المنتہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات تھی 2، ان کی بہت فضیلت ہے، یہ اس رات شب معراج کو عطا کی گئیں، اور اس رات 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ یہ تحفہ تھا ایک۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو واپسی جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کوئی گفٹ دے کے بھیجتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ تحفہ لے جائیے۔ تو یہ جو 5 نمازیں تھیں یہ امت کو تحفے کے طور پر اللہ پاک نے دے کر بھیجیں، اور یہ بھی شب معراج کو عطا کی گئیں۔ اور آپ کی امت کے لوگوں کے ایسے بڑے بڑے گناہ جو جہنم میں پہنچانے والے تھے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس رات معاف کر دیے گئے، یعنی جن کے اوپر جہنم لازم تھی وہ بڑے بڑے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے۔ یعنی اگر بندہ وہ گناہ کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب بھی کوئی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملا ہے، تو یہ جو سفر معراج پہ آپ گئے، اس معراج میں سے ہمیں کیا حصہ ملا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی میری معراج وہاں تھی عالم افق کے پرلے کنارے پر، لیکن مومن معراج کیا ہے؟ مومن اگر عروج پانا چاہے، اللہ کے قرب میں جانا چاہے، قرب کی بلندیوں کو چھونا چاہے، اللہ کے قرب کی انتہا میں جانا چاہے، اللہ کے بہت قریب جانا چاہے، تو پھر کیا کریں؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن اگر نماز پڑھے گا، سجدے میں جائے گا، رکوع میں سر رکھے گا، پھر سجدے میں جا کے سر رکھ کے جب کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے، اے اللہ تو کتنا پاک ہے، تو اللہ کی قرب کی بلندیوں کو انتہا کو چلا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج عالم حلق کی انتہا پر تھی، تو مومن کی معراج نماز کے اندر ہے۔ تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جو اس رات ہمیں نعمت عطا کی گئی۔ اسی پر انشاءاللہ آج ہم مکمل کرتے ہیں، باقی جو آیات رہ گئی ہیں سورۃ نجم کی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو سورۃ نجم کو مکمل کریں گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک ہمارا یہ آیات سفر معراج، محبت کے واقعات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبہ قوسین کا سفر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سننا قبول فرمائے، اور اس سفر معراج ان محبتوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سے کسی نے سنا ہے سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس قرآن پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو دو دنیا سے چلے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کا صدقہ ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ پاک طہارت اور پاکیزگی اور تقوی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔